بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ سکون خانہ کورس میرا گھر میری جنت کورس کا آج 5واں سبق ہے، اور اس ہمارے 5ویں سبق کا عنوان ہے کہ شوہر کے واجبی حقوق، کہ شوہر کے بیوی پر واجبی حقوق کیا ہے۔ دیکھیں، پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ واجبی حقوق سے مراد کیا ہے۔ میں آسان اور عام فہم انداز میں الفاظ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ واجبی حقوق سے مراد وہ حقوق ہیں جن کو ادا کرنا بیوی کی دینی ذمہ داری ہے۔ اگر بیوی ان حقوق سے لاپرواہی کرے گی تو گنہگار ہوگی۔ دیکھیں، ان میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ مباح کاموں کے اندر بیوی شوہر کی مخالفت نہ کرے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ نساء کے اندر فرمایا آیت نمبر 34 میں کہ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں۔ اب اس میں علامہ قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا۔ اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ عورت پر مرد کی اطاعت اور فرما برداری لازم ہے، بشرطے کہ معصیت کا کام نہ ہو۔ اس لیے ہم نے یہی حق بتایا کہ مباح کاموں میں شوہر کی مخالفت نہ کرے، اطاعت کرے۔ البتہ کوئی گناہ کا کام ہے، غیر شرعی کام ہے، غیر شرعی کام کے متعلق مرد نے حکم دیا تو اس کی اطاعت نہ کرے۔ مثلا شوہر نے کہا کہ میرے بھائیوں سے پردہ نہ کیا کرو، یہ غیر شرعی کام ہے، شرعاً پردہ ہے۔ میرے رشتہ داروں سے خالہ کے بیٹے، چچا کے بیٹے، ماموں کے بیٹوں سے پردہ نہ کیا کریں تو غیر شرعی کام ہے۔ اس کی بیوی پر لازم نہیں ہے کہ وہ اس کی فرما برداری ان غیر شرعی کاموں کے اندر کرے، کیونکہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین وہ عورت ہے جب شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، جب وہ اس کو کسی کام کا حکم دے تو اس کی تکمیل کرے اور نافرمانی نہ کرے۔ لیکن اس میں یہ ضروری ہے کیونکہ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ خالق کی نافرمانی کے سلسلے میں مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ آپ مخلوق کی فرما برداری میں سے خالق کی نافرمانی کر لیں تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ بغیر اجازت شوہر کے نفلی عبادت یا نفلی روزہ رکھنا بیوی کے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں شوہر کی اجازت کے ساتھ نفلی عبادت کی جا سکتی ہے، البتہ فرض عبادت میں، فرض روزے میں شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر شوہر کہے بھی صحیح کہ روزے رمضان کے نہ رکھو، تب بھی اس کے اندر اس کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ جنسی تعلقات کی پردہ داری کرنا، پردہ داری، کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 187 کے اندر فرمایا کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یعنی دیکھیں، مرد عورت کو ایک دوسرے سے ملا کر اللہ رب العزت نے دونوں کے جنسی میلان کو ان کے معاش اور معاشرتی تکمیل کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ یہ لازم ملزوم ہے اور ایک دوسرے کے پردہ پوش اور ایک دوسرے کی زینت اور ایک دوسرے کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ تو قرآن پاک کی بلاغت دیکھیے کہ قرآن مجید نے اس سارے کا مطلب صرف اس میں ہی ذکر کر دیا کہ آپ ایک دوسرے کے لباس ہیں، آپ اس کے لباس وہ اس کے لباس۔ جیسے لباس انسان کے پورے جسم کو ڈھانپ کے رکھتا ہے، تو اسی طرح فرمایا کہ
ہمیں بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کی باتوں کو پردے میں رکھیں، راز میں رکھیں۔ مرد بیوی کی باتیں بہر افشا نہ کرے، بیوی مرد کی باتیں افشا نہ کرے، خصوصاً حق زوجیت کی ادائیگی کے معاملے کی باتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بالکل نہ بتائی جائے۔ اب دیکھیں، ایک حدیث ہے، حضرت ابو امامہ سے روایت ہے، فرماتے کہ کسی دن اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، قریب میں ایک خاتون بھی تھی۔ یکا یک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم عورتیں آپس میں ان باتوں کا مذاکرہ کرتی ہیں جو تمہارے شوہر تمہارے ساتھ گزر کر کرتے ہیں۔ اس عورت نے کہا، بخدا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہم تو اس پر آپس میں فخر بھی کرتی ہیں کہ اللہ کے، یعنی یہ باتیں کرتے ہوئے ہم بتاتی ہیں کہ ہمارا مرد ایسا طاقتور، ہمارا مرد یہ وہ، فخر کرتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا ہرگز نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس انسان سے ناراض ہو جاتے ہیں جو یہ حرکت کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایک دوسرے کے لباس ہیں، ایک دوسرے کے راز کو، ایک دوسرے کے عیوب کی حفاظت کی جائے، اور اپنے حق کے زوجیت کی ادائیگی کے معاملات کو مرد مردوں میں اور عورت عورتوں میں بالکل واضح نہ کرے، اور ایسا کرنا گناہ ہے۔ بلکہ ایک جگہ پر یہاں تک آیا کہ کوئی ایسا کرتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ عورت شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ شوہر کے مال کی حفاظت یہ ہے کہ اس کو ایسے ضائع نہ کرے، بغیر اس میں فضول خرچیاں کرتی رہے، اور اس کی رضامندی و اجازت کے بغیر وہ مال پھر کسی کو دے دے، یا اس کی اجازت و رضامندی کے بغیر کثیر صدقہ کر دے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اور اپنی ضرورت سے زائد اس سے مطالبہ بھی نہ کرے، اور اس کی حیثیت سے ہٹ کر بھی اس سے مطالبہ نہ کرے۔ یہ ساری چیزیں شوہر کے مال کی حفاظت میں آئیں گی۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابیات سے اس بات پر بھی بیعت لی تھی کہ وہ اپنے شوہر کی بدخوائی نہیں کریں گی۔ ایک خاتون نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، شوہروں کی بدخوائی کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مال لے لے اور کسی کو مفت میں تحفے تحائف دے دے۔ دیکھیں نا کہ اس کا مال لے کر خود بخود کسی کو تحفے تحائف ایسے خود مفت میں دیتی رہے، نہ کوئی بات نہ کچھ، اور مقصد یہ ہو کہ اس کے مال کو اڑانا اور اس کے مال کو ضائع کرنا، یہ بدخواہی ہے۔ البتہ اگر شوہر بیوی بچوں پر مال خرچ نہ کرتا ہو تو بیوی اس کے علم و اطلاع کے بغیر بھی یہ حق لے سکتی ہے۔ دیکھیں نا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مرد کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود صحیح اخراجات ضرورت کے مطابق جو خرچ ہیں وہ بھی پورے نہیں کرتا، تو اب شرعاً بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، بیوی اس کے مال میں سے اس کی اجازت اور اس کے علم اور اس کی اطلاع کے بغیر بھی اتنا مال اس کے مال سے لے سکتی ہے، اس کی جیب سے، اس کے جہاں جمع پونجی ہے یا دکان ہے وہاں سے سودا صرف اتنا لے سکتی ہے جتنا اپنی ضرورت اور اپنے بچوں کی ضرورت کو کافی ہو۔ اتنا لینے میں شرعاً کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ شرعاً اس کی اجازت ہے۔ اب اس پر میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، اور اسی حدیث کو صاحب ہدایہ نے بھی ذکر کیا اور بخاری میں بھی اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیں، ہند بنت عتبہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہند بنت عتبہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے خامد ابو سفیان بڑے بخیل آدمی ہیں، مجھ کو اور میرے بچوں کو کافی خرچہ نہیں دیتے، میں خود ہی ان کے علم و اطلاع کے بغیر ان کے مال سے لے لیتی ہوں، تو کیا حکم ہے میرے لیے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا تم کو اور تمہارے بچوں کو معروف طریقہ کے مطابق ضرورت ہو تو تم اس کے مال سے کیا کیا کرو؟ لے لیا کرو۔ اب دیکھیں، بیوی کو یہاں یہ ہدایت ہے کہ وہ اپنے حق سے زیادہ ہرگز نہ لے، نہیں، اور اپنے شوہر سے ضرورت سے زیادہ کا مطالبہ بھی نہ کرے، بلکہ ضرورت کے مطابق اس سے لے سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے،
حضرت انس اور حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کی ہلاکت اس کی بیوی، بچوں اور ماں باپ کے ہاتھوں ہوگی۔ یہ سارے افراد خاندان اس کو غریبی اور مفلسی کا طعنہ دیں گے، آر دلائیں گے اور اس سے ایسی ایسی فرمائشیں کریں گے جو اس کی وسعت سے بہر ہوں گی۔ مجبوراً آدمی ایسے راستوں پر چل پڑے گا جس میں دین و ایمان غارت ہو جائیں گے اور وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اب کتنی سخت حدیث بیان کی۔ اور آگے پانچواں حق یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل نہ ہونے دے۔ دیکھیں، خود بھی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے اور نہ ہی شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر کو، اجنبی کو یا اجنبیہ کو گھر کے اندر نہ آنے دے۔ جناب رسول اللہ سے بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں کسی کو اس کی اجازت کے بغیر داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ تو اور اسی طریقے سے جب بغیر اجازت کے اس کو نہیں دینی چاہیے۔ اور جیسے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ دور حاضر میں موبائل فون ہیں اور اسی طریقے سے اور ذرائع ہیں، واٹس ایپ ہے یا لیپ ٹاپ کے ذریعے، باقی چیزوں کے ذریعے شوہر کے اس انتظامی حق کو ختم کیا جا رہا ہے، اس کو خون کر دیا ہے۔ اب اس رکاوٹ اور روک بندی کا کوئی تصور اور امکان ہی نہیں رہ جا سکتا کہ بیوی دن رات کسی بھی حصے میں اپنے عزیز و قارب، بلکہ بعض بے دین گھرانوں میں تو عجیب و غریب کے دوستوں سے بھی اور غیر جانب غیر محرم مردوں سے بھی گفتگو اور رابطے ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں جو ہے کہ بھی کسی کو اپنے گھر میں بغیر اجازت کے نہ آنے دے اور خود اپنے گھر سے بغیر اجازت کے نہ جائے، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے جیسے آج کل کے زمانہ کے اندر ایسی چیزیں ہیں تو اس کے اندر بھی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر محرم سے تکلم نہ کرے، اور اگر کسی محرم کے بارے میں بھی شوہر ناپسند کرتا ہے تو اس میں بھی شوہر کی رعایت رکھی جائے۔ چھٹا حق یہ ہے کہ اپنی زبان، اپنے عمل اور اشارے سے شوہر اور اس کے رشتہ داروں کو تکلیف نہ دے۔ دیکھیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ فلاں عورت رات کو عبادت کرتی ہے اور دن میں روزہ رکھتی ہے، دوسرے خیر کے کام بھی کرتی ہے، صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، البتہ پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کوئی خیر کی بات نہیں، وہ دوزخی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، ایک اور عورت بھی ہے جو فرائض کی پابند ہے اور پنیر کے ٹکڑے صدقے بھی کرتی ہے مگر کسی کو تکلیف نہیں دیتی، آپ نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا تکلیف دینے کے متعلق کہا۔ مشکاۃ شریف میں ایک حدیث آتی ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دنیا میں کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو اس کی حور عین کہتی ہیں اس کو تکلیف نہ دے، تیرا ستیہ ناس ہو، وہ تو تیرے پاس مہمان ہے، بہت جلد وہ تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ اور پھر ساتواں حق یہ ہے کہ شوہر اور اس کے گھر کی خدمت انجام دے، شوہر کے گھر کی اور اس کے کھانے پکانے کی خدمت انجام دے، اس کے کپڑے دھوئے، گھرداری کرے، گھریلو خدمت۔ دیکھیں، علامہ نووی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ گھریلو خدمت اور امور خانہ-داری کا انجام دینا عورت کا خالص احسان اور زیادہ عمل ہے، محض کار خیر کے لیے ہے۔ اب یہ جو امور خانہ داری انجام دے رہی ہے کہ کل قیامت کے دن اس پر ایک اجر عظیم ملے گا۔ دیکھیں، اس نے شوہر پر اتنا بڑا اجر کیا ہے، اتنا بڑا احسان کیا ہے، اور اس کے بدلے اللہ رب العزت اس کو بہت زیادہ اجر دیں گے۔ اس وجہ سے یہ بھی اس کے حقوق میں سے ہے اور اخلاقی حقوق میں سے ہے، گھر کو سنبھالے۔ اور پھر اس کے ساتھ آخری اور ایک حق یہ ہے کہ اس کی اولاد کی پرورش کرے اور ان کو دودھ پلائے، اس کی اولاد کی پرورش کرے۔ دیکھیں، عورت پر دودھ پلانا واجب نہیں ہے، لیکن اخلاقاً یہ ہے کہ عورت کو کیا کرے، اپنے بچے کو خود دودھ پلائے۔ ہاں، اگر دودھ پلانے کا سلسلہ اور موجود ہے تو اب مرد اگر کسی داعیہ کو
اجرت پر رکھ لے، اور تو ماں بھی دودھ نہیں پلاتی تو پھر یہ ماں اپنی مرد اپنی بچے کے دودھ پلانے کے لیے کسی داعیہ کو اجرت پر رکھ سکتا ہے، اور یہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک کیا پلائیں، دودھ پلا سکتی ہیں۔ یہ مختصراً میں نے کچھ حقوق بیان کیے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔